ریالٹی پرو کے معزز ناظرین، میں ہوں سفیان ملک۔ دیکھتی آنکھوں اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہاروت اور ماروت کون ہیں؟ بابل کا کنواں کہاں ہے؟ اور ہاروت ماروت کا جادو کس طرح کا تھا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات تو بہت ہیں اور لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن ان قصے کہانیوں میں چھپی حقیقت کو تلاش کرنا گہرے سمندر سے موتی نکالنے کے برابر ہے۔ ہاروت اور ماروت پر بنیادی طور پر روایتیں ملتی ہیں۔ ایک وہ جو قرآن و حدیث اور تابعین کے اقوال میں موجود ہے، اور دوسری وہ جو توریت اور انجیل اور دوسری روایتوں میں آتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان دونوں طرح کی روایتوں اور واقعات کو مکمل پیش کریں گے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ آسمان اور زمین کے درمیان پردوں کو ہٹا دیا گیا تو فرشتوں نے زمین پر آباد انسانوں کو دیکھ کر تعجب کیا اور بولے، یا رب العالمین، ہم تو گناہوں کے قریب بھی نہیں جاتے، جبکہ یہ بنی آدم تو گناہوں میں مشغول ہیں۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے۔ اللہ نے فرمایا، انسان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اگر یہ چیزیں تمہیں بھی دی جائیں تو تم بھی اسی طرح گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں نے کہا، ہم ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ لہٰذا فرشتوں نے اپنی جماعت سے دو اہم فرشتے منتخب کیے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ اللہ نے ان دونوں فرشتوں کو انسانی فطرت اور شہوت ڈال کر دنیا میں بھیجا۔ وہ شہر بابل میں دو خوبصورت انسان بن کر آئے اور قاضی کے مقام پر فائز ہو گئے، جہاں وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے پاس ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی اور کہنے لگی کہ اس کا شوہر اس پر بہت ظلم کرتا ہے اور وہ بہت پریشان ہے۔ ہاروت اور ماروت نے جب اس عورت کو دیکھا تو وہ اس کی خوبصورتی اور حسن میں مرعوب ہو گئے اور اس پر عاشق ہو گئے۔ انہوں نے اس عورت سے زنا کی خواہش کی تو عورت نے کہا، تمہاری یہ خواہش میں تب ہی پوری کروں گی جب تم بتوں کی پوجا کرو، شراب پیو یا میرے خاوند کو قتل کر دو۔ ہاروت اور ماروت نے اسے چھوٹا گناہ سمجھ کر شراب پینا شروع کر دیا اور نشے کی مستی میں دو اور کبیرہ گناہ کر بیٹھے۔ اس عورت نے ان سے آسمان پر جانے کا عمل بھی سیکھ لیا۔ جب عورت اس عمل کے ذریعے آسمان پر گئی تو اللہ کے حکم سے اسے ستارے کی شکل میں قید کر دیا گیا۔ کیونکہ اس عورت کا نام زورا تھا، اس لیے وہ ستارہ زورا کہلایا، جسے آج ہم وینس کے نام سے جانتے ہیں۔ اس گناہ کی وجہ سے ہاروت اور ماروت خود وہ عمل بھول گئے جسے پڑھ کر وہ آسمان پر جاتے تھے، اور بطور سزا انہیں بابل کے ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا گیا، جہاں وہ تا قیامت اسی حال میں رہیں گے۔ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے جسے امام ابن کثیر رد کرتے ہیں۔ ہاروت و ماروت اور قصے بابل میں ایک اور روایت کثرت سے بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق ایک زمانہ ایسا تھا جب شہر بابل تحریر اور تہذیب تھا۔ یہاں کے لوگ پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی قسمت کو ان سے جوڑتے تھے، اس لیے علم نجوم میں بہت ماہر تھے۔ ان کے بت خانوں میں ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ لوگ جادو اور منتر کیا کرتے اور اپنے اس علم کے ذریعے معاشرے میں خوب فساد پھیلاتے۔ یہ لوگ جادو اور منتر میں بہت آگے نکل گئے۔ ان کا جادو دور دور تک مشہور تھا۔ مختصر یہ کہ اس شہر کا باشندہ ہونا ہی اس کے جادوگر ہونے کی دلیل تھی۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو آپ نے انہیں اس شرکیہ عمل سے روکا اور ان کے جادو اور منتر کی کتابوں کو جمع کر کے اپنی عظیم کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ اس فتنے کا خاتمہ ہو جائے۔ جب سلمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کتابوں کو دوبارہ کھود کر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ سلمان پیغمبر نہیں تھا بلکہ ان کتابوں کے ذریعے حکومت کیا کرتا تھا، لہٰذا ہوا پر اڑنا اور جنات پر قابو کرنا
دراصل جادو اور منتر کا عمل تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور دوبارہ ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے جانے والے الزامات کو سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ نہ کسی کو سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہیں، تو کافر نہ بن۔ دوستو، جب یہ جادو اور منتر بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف کا باعث بنا، تو اللہ نے 2 فرشتے انسانی شکل میں دنیا میں معمور کیے تاکہ وہ لوگوں کو اس جادو اور منتر سے نفی کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائے، تاکہ وہ جادوگروں کے شر سے محفوظ رہ سکے۔